ہم اس امت کے امتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کی سنت کو دیکھ کر ہر کام کرتے ہیں، رقیہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، اس میں جو جائز ہے ہم کرتے ہیں، ہم سنت کے دائرے میں رہ کر پھر اس میں جو جائز ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی علماء اگر یہ کہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم سنت کے دائرے میں رہنے کے بعد پھر وہ کام، ویسا عمل جس کی علاج میں ضرورت پڑتی ہے، رقیہ میں ضرورت آن پڑے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ، کبھی سورہ فاتحہ سے علاج کرتے ہیں، کبھی سورہ ناس سے علاج کرتے ہیں، فرق کیا رہ جاتا ہے؟ آسان صورتوں کا ذکر مثال دے رہا ہوں۔ کبھی سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین، کبھی اس سے علاج کرتے ہیں، کبھی سورہ ناس سے، کبھی قل هو اللہ احد سے علاج کرتے ہیں، کبھی بڑی بڑی صورتیں پڑھ کے علاج کرتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کے علاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں دیکھا جائے تو طریقہ تو سنت ہی کا ہے، لیکن کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں آیتوں سے یا فلاں صورتوں سے علاج کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو اس بحث میں ہم نہیں جاتے۔ سارے ہی لوگوں کے لیے باتیں، چاہے وہ راقی ہوں یا حامل ہوں یا عام لوگ ہوں یا بیمار ہوں یا کچھ نالج حاصل کرنا چاہتے ہوں، باخبر ہونا چاہتے ہوں صحیح باتوں سے، صحیح علمی مواد وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں اور صحیح علم سننا جاننا چاہتے ہوں، تو ان سب کے لیے ہے بات۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اسلام کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، قرآن اور دعاؤں سے ہی ہے یا نہیں ہے، یا کچھ اس میں ملایا گیا ہے۔ قرآن اور سنت ہی ہے، قرآن اور حدیثوں سے دعائیں ہی ہیں، یا کچھ اس میں ملاوٹ ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن سنت ہی ہے، قرآن اور حدیث سے ماخوذ دعائیں ہی ہیں، معصورہ دعائیں ہی ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں انسان بالکل وہی عین اسی کے مطابق علاج کر رہا ہے، وہی پڑھ رہا ہے، یا نہیں اس میں کچھ اور بھی پڑھ رہا ہے جائز چیزیں، جیسے سورہ فاتحہ کے بجائے اس نے کچھ بھی اور سورت پڑھی تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اصلاً وہ دائرے سنت کے دائرے میں ہے، وہ خارج نہیں ہوا، اس کو بدعت نہیں بولیں گے۔ رقیہ کا باب وسیع ہے، کس طرح؟ اس طرح کہ قرآن کی کسی بھی صورت، کسی بھی آیت کے ذریعے وہ علاج کر سکتا ہے۔ اس میں بھی حتی الامکان جتنا ہو سکے وہی آیت